بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر صدق اللہ العظیم۔ میرے بزرگوں اور دوستو، انشاءاللہ الرحمن ہر جمعہ کو یہ ویڈیوز اس طریقے سے آیا کرے گی آپ کے پاس۔ اسی لیے ایک درخواست ہے، گزارش ہے، آپ چاہتے ہیں کہ دینی معلومات آپ تک پہنچے تو اس کو سبسکرائب کر کے رکھیں تاکہ آپ تک ہفتہ واری کا جو پیغام ہوگا وہ آپ تک پہنچ سکے گا۔ اور جمعہ کے دن یہ ویڈیو آیا کرے گی انشاءاللہ الرحمن۔ دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ابھی میں نے قرآن شریف میں ایک سورت ہے سورۃ الضحیٰ، اس کی دو آیت پڑھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتا ہے نا تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے اور یاد رکھیں کہ رب العالمین پروردگار عالم ہمیشہ اس کو بے حد پسند فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور جو اللہ سے بڑے پیار اور اخلاص کے ساتھ مانگتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا، ہر ایک انسان کتنی محنت کرتا ہے، محنت سے روزی کماتا ہے اور صبح کو اٹھ کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس پیسے کو شام کو گھر پر لے کر آتا ہے، پھر صبح کا انتظام کرتا ہے، رات کے کھانے کا انتظام کرتا ہے، دن کے کھانے کا انتظام کرتا ہے، روز مرہ کا وہ معمول بنا لیتا ہے کہ وہ پیسہ آئے گا تو یہ کام کرنا ہے، وہ پیسہ آئے گا تو یہ کام کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس کی اس نظام سے خوش ہوتا ہے کہ انسان محنت کر کر کماتا ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان محنت کے پیسے کو جمع کر کے اس کو رکھ لیتا ہے اور کسی بھی کام کے لیے خرچ کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، خرچ ہوتا رہا پیسہ، پھر اللہ دیتا رہا، پھر خرچ ہوتا رہا، پھر اللہ اس کو عطا کرتا رہا۔ کبھی کبھی ایسا بھی وقت آئے گا اور آتا ہے کہ کوئی عزیز و اقربا یا پھر کوئی فقیر یا پھر کوئی ملنے والے مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھنا، اگر اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے نا تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بڑی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ نہیں تو میرے بھائیو، آج کے زمانے میں ساری دنیا پریشان ہے۔ کچھ لوگ تو لالچ سے پریشان ہیں کہ اور چاہیے اور چاہیے، کچھ لوگ نہ ہے تو پریشان ہیں۔ کسی بھی حالت میں اور کسی بھی حال میں میرے بھائیو ہمیشہ اللہ سے اس بات کی توفیق مانگنی چاہیے کہ اے میرے رب، تو مجھے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنانا۔ کیونکہ میرے دوستو، اگر آپ کسی کے پاس مانگنے کے لیے جاؤ گے، کسی سے مدد مانگو گے، وہ انسان آپ کو دے گا تو، لیکن آپ ایک انسان سے مانگ رہے ہو، آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ نہ بھی دے تو ذلیل ہو جاؤ گے، دے تو تانے کا ڈر ہے، اور جب خدا کے سامنے مانگو گے تو خدا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہتے ہیں کہ تم مجھ سے مانگ، میں تم کو دوں گا۔ میرے بزرگوں،
آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ عظیم شخصیت ہے جس کی مثال کوئی نہیں، جس کا بدل کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس نبی کو فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی مانگنے والا آئے، یتیم آئے، سائل آئے، فقیر آئے تو اس کو ڈانٹنا نہیں، اسے جھڑکنا نہیں، جانے کہ اسے دے دینا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے نا۔ اللہ کتنا پسند فرماتا ہے مانگنے کو، کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے تو بندہ مانگے ہی مانگے، میرے علاوہ کسی سے نہ مانگے، میں ہی دینے والا ہوں۔ اگر یہ کسی بندے سے مدد مانگ بھی لیا، یہ سمجھ کے کہ اللہ نے اسے عطا کیا ہے، اللہ ہی اس کے دل میں توفیق دے گا تو وہ مجھے دے دے گا، یہ امید سے اگر کسی کے پاس کوئی انسان چلا جاتا ہے تو اللہ کیا فرمائے نبی کو، اے میرے نبی اسے نہ ڈانٹیے، نہ جھڑکیے۔ اور یہ بتانے کا مقصد نبی کو بتانا نہیں تھا میرے بھائیوں، یہ امت کو بتانا، کہ آپ امت سے بھی کہیے کہ آپ کی امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ڈانٹیں گے، جھڑکیں گے، لوگوں کو تکلیف دیں گے، دور دور کریں گے، یہاں تک لوگ مارتے ہیں سائلوں کو۔ میرے بھائیوں اگر آپ کے دروازے پر فقیر ہے تو آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے دروازے پر اگر مہمان ہے تو آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے گھر پر کوئی اللہ نے کوئی مہمان بھیجا ہے تو آپ کے لیے برکت ہے۔ آپ پیسے خرچ کرنے سے ڈر رہے ہیں، کسی کو دینے سے ڈر رہے ہیں، کسی کو بانٹنے سے گھبرا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں تمہیں وہ حضرت علی کی وہ حدیث یاد ہونی چاہیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کیا دعا فرما رہے، پروردگار عالم مجھے ایسا بنا دے کہ میں زکوٰۃ مجھ پر واجب ہو جائے، تاکہ میں لوگوں کو بانٹوں، تاکہ میں لوگوں کو دوں۔ یہ حضرت علی کی خواہش تھی۔ میرے بھائیو یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تھوڑا پیسہ ہو تو، تھوڑی دولت ہو تو، تھوڑے گھر میں راشن ہو تو، تھوڑے گھر میں کھانے ہو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو اس سے مجھے بہتر بنایا جو راستوں سڑکوں پہ گزر کر زندگی بسر کرتا ہے۔ اے اللہ تو اس سے تو بہتر بنایا کہ رات کو کھا لیا تو صبح اس کو پتہ نہیں کہ کہاں سے کیا لائے گا وہ۔ اے اللہ تو اس سے اچھا بنایا کہ جو ایک روٹی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، صحت نہیں ہے، کما نہیں سکتا، اللہ تو مجھے صحت مند بنایا ہے، میں محنت کر کر روزی کما سکتا ہوں۔ اے اللہ تو اس سے بہتر بنایا کہ میں کھٹ کر دولت کما سکتا ہوں، روٹی کے لیے پیسے کما سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں دنیا میں اللہ سے ہر ایک انسان ڈرتا ہے، ایسی بات نہیں کہ نہیں ڈرتا ہے۔ وہ اللہ ساری دنیا پر قادر ہے، وہ اللہ ساری دنیا کے نظام کو چلاتا ہے، وہ اللہ ساری دنیا پر حکومت کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا میرا اللہ ہے اور کافر کو اللہ نہیں؟ ارے اس کا بھی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو روزی دیتا ہے۔ ایک واقعہ مشہور ہے نا، ایک آدمی بتوں کی پرستش کرتا تھا، اپنے گھریلو معاملے میں تھا، بتوں کے ماحول میں جیتا رہا اور یا صنم یا صنم یا صنم کہتا رہا۔ صبح ہو گئی، شام ہو گئی، دن ہو گئی، دن ہو گیا، رات ہو گئی، مہینہ گزرا، سال گزرا، گزرتا رہا، سالوں گزر گئے، یا صنم ہی کہتا رہا، یہاں تک کہ اس کی عمر ختم ہونے کو ہے، سالوں گزر گئے، 80-85 سال کی عمر ہو گئی۔ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے نا تو اس کی یادداشت میں کمزوری آ جاتی ہے، اس کے بولنے میں غلطیاں ہو جاتی ہے۔ یا صنم کی رٹ لگائے لگائے بوڑھا ہو گیا، اور اسی چوکٹ پر بتوں کے سامنے کہتا رہا، سوال کرتا رہا، لیکن جواب نہیں ملا۔ عمر ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، یہاں تک کہ نیند کا غلبہ طاری ہو گیا، یادداشتیں چلی گئی، اور غلطی سے دھوکے میں یا سمجھ کہہ دیا۔ خدا نے کہا لبیک میرا بندہ، تمہیں کیا چاہیے؟ فرشتوں کی جماعت نے کہا یا اللہ
تو بڑا قادر ہے، تو دیکھ رہا تھا اسے، یہ تو بتوں کو پکار رہا تھا، یہ تو آپ سے نہیں مانگ رہا تھا میرے مالک۔ اللہ تعالیٰ کا جواب سن میرے بھائیوں، میرے ملت کے نوجوانوں، خدا فرماتا ہے کہ اگرچہ یہ بتوں سے سوال کرتا رہا، صدیوں کرتا رہا، سالوں کرتا رہا، اگر میں اس کو نہ دیتا اور اس کی ایک آواز پر میں اپنے آپ کو حاضر نہ کہلاتا اور نہ ہوتا، تو اس بت میں اور مجھ میں کیا فرق ہوتا؟ میرے بھائیو، اللہ کتنا کریم ہے نا۔ اسی لیے اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو غریبوں کی مدد کیجیے، پڑوسیوں کی مدد کیجیے، اور سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیجیے، زکوٰۃ پوری ادا کیجیے، صدقات بھی دیا کیجیے، خیرات بھی دیا کیجیے، اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کیجیے۔